میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک بار شیطان نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ میرا سب سے بڑا مکر غصہ ہے۔ کس نے کہا؟ شیطان نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے یحییٰ علیہ السلام، میرا سب سے بڑا مکر اور فریب غصہ ہے، جس کے سبب میں لوگوں کو قید کرتا ہوں اور جنت کے دروازے سے روکتا ہوں۔ یعنی انسان اگر غصے پر قابو پا جائے تو پھر وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آتا اور جنت کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کہا جاتا کہ فلاں شخص نے آپ کی بدگوئی کی ہے تو فرماتے بخدا میں اس کے فعل سے ابلیس کو ناراض نہیں کروں گا۔ پھر فرماتے اے اللہ، اگر وہ سچا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس سے درگزر فرما۔ اب یہ دیکھیے کتنا پیارا عمل ہے کہ اپنے آپ کو غصے میں نہیں لائے اور آپے سے باہر نہیں ہوئے، اس کے لیے برا نہیں سوچا بلکہ اس کے لیے دعا کی، کہا کہ میرے اندر خطا ہے تو باری تعالیٰ مجھے معاف کر، اور اگر اس نے غلط بات کی ہے تو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ یہ اہل ایمان کا، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے۔ ہم ہر وقت بدلہ لینے کا سوچتے رہتے ہیں، غصے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ہمیں فضیل بن عیاض کے اس عمل کو اپنانا ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی بدگوئی کر دی، بد زبانی کر دی، غیبت چغلی اور بہتان لگا دیا، اس سے بھی درگزر کریں اور اس کے لیے نیک دعا کریں، تو اس سے امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بھی معافی ملے گی، اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شخص ایک برا کلمہ برداشت کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی برا کلمہ سنو تو اس سے اعراض کرو، جواب نہ دو، کیونکہ اس کے کہنے والے کے پاس اور بھی ایسے کلمات ہیں جو تمہیں جواب میں کہے گا۔ یعنی کسی نے کوئی بری بات آپ کو کہی اور آپ نے جواباً اعراض کیا، مطلب بری بات کا جواب نہیں دیا، تو آگے بات نہیں بڑھے گی، اور اگر آپ نے جواب دے دیا تو جواباً وہ اور زیادہ برے کلمات کہے گا۔ تو طریقہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتا دیا کہ کسی نے بد زبانی کر دی، کوئی بری بات کہہ دی تو اعراض کرو، برداشت کریں، درگزر کریں۔ اس کے درگزر کرنے سے بات آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر آپ نے درگزر نہ کیا تو معاملہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بردبار نہیں جو اپنا غصہ بلی یا کتے پر نکالے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بے وقوف آدمی کو اس کی بات کا جواب نہ دینا۔ مالک بن دینار فرما رہے ہیں کہ بے وقوف شخص کو اس کی بات کا جواب نہ دینا، اس کے کہنے پر کسی اثر کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ اسے یہی بات سخت سے بری لگتی ہے کہ وہ کوئی بات کہے اور آپ جواباً کچھ نہ کہیں، خاموش ہو جائیں۔ تو یہ حل ہے جو قرآن پاک نے کہا نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بے وقوفوں سے سامنا ہو جائے، جاہلوں سے سامنا ہو جائے تو سلام کر کے گزر جاؤ۔ یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بے وقوف جب کوئی بری بات کہتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی کوئی بری بات کہیں گے اور بات آگے بڑھے گی۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آزمائش ہے اور سب سے بڑا جواب ہے کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ اس پر خاموش ہو گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ خود ہی اپنے اناد اور غصے میں جلتا رہے گا اور آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک شخص نے بکر بن عبداللہ المزنی کو بہت سی گالیاں دیں، آپ خاموش رہے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ گالیوں کا جواب گالیوں سے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں اس کی کوئی برائی نہیں جانتا جس کی وجہ سے میں اسے برا کہہ سکوں، اور بہتان لگانا میرے لیے جائز نہیں۔ یعنی یہ اگر مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہنے دو،
میں اسے برا بھلا نہیں کہوں گا، اس کا عیب مجھے معلوم نہیں، اور اس پر بہتان لگانا یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ آج ہم غصے میں، اناد میں، بدلہ لینے میں، کسی کی ظلم اور زیادتی کے جواب میں اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تحمل اور بردبار بنائے، یعنی ہماری شخصیت میں تحمل ہو، برداشت ہو، بردباری ہو۔ یہ وہ مومنوں کا شیوا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے کہ وہ دشمن جو آپ کو ہر طرح کی تکلیف دیتے مگر آپ تحمل کا نمونہ بن کے رہے، آپ بردباری کے ساتھ پیش آتے رہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا اسے معاف کرتے رہے۔ یہی وہ وصف ہے جو انسان کو اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔